آج ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے مسجد کے اندر جمع ہوئے ہیں۔ اگر مسجدیں روزانہ اسی طرح بھرتے رہیں تو مسجدوں کا ماحول بہت اچھا ہو جائے گا، مسجدوں کی رونق بڑھ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی نصیب ہوگی۔ دیکھو، اصل کامیابی ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ دین کے اندر رکھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا حکم، قرآن کا طریقہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، قرآن سے الگ ہٹ کر چلتے ہیں تو چاہے کتنے ہی نوافل یا کتنے ذکر و اذکار کر لیں تو میرے دوستو وہ ثواب کی چیز نہیں ہے۔ جو دین نہیں ہے وہ ثواب نہیں ہے، جو دین ہے، جو اسلام ہے وہ ثواب ہے۔ ہم لوگ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کتنی رشتہ داریاں، کتنے تعلقات، کتنی چیزیں ہم اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے نبھاتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک ہوتا حق، کسی کا حق مار لینا، کسی کو ناجائز دبا دینا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کے مال کو چھین لینا اور یہ دھوس دینا کہ اگر تمہیں رہنا ہو تو یہیں رہو، ہماری مرضی کے ساتھ رہو۔ کسی کو پریشان کرنا، کسی کو تکلیف دینا یہ دین کے اندر نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی کو اس طرح تکلیف دینے کا حکم بھی نہیں دیا، چاہے ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہو، اس کو بھی ستانے کا حکم نہیں دیا، اس کو بھی تکلیف پہنچانے کا حکم نہیں دیا، اس کو پریشان کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آج ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اپنے وقت کو نکال کر، ذرا ہم یہ سوچیں، جو نماز ہم یہاں پڑھیں گے، قرآن ہم یہاں پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، کیا ہماری نماز وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پورا دن ہم لوگوں کو گالی دیتے رہے، آج ہم اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے آ گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں دوسرے کا حق پورا دن مارتے رہے اور اب اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے آ گئے؟ میرے دوستو، معاملات کا صاف رکھنا ضروری ہے، یہ بھی اسلام میں سے ہے، دین میں سے ہے۔ جھوٹ کو چھوڑ دینا یہ بھی دین میں سے ہے۔ اچھے تعلقات و اچھا برتاؤ، اپنا اچھا سلوک رکھنا یہ بھی دینداری ہے، ایمانداری ہے۔ آج ہم لوگ کتنے گناہ ایسے کر لیتے ہیں جو میں احساس نہیں ہوتا، اور ہم نے اتنے گناہ کر لیے کہ اگر ہمارے گناہ کو گنا جائے، ہمارے گناہ کا جائزہ لیا جائے، اور پہلے قومیں جو آ چکی ہیں اور انہوں نے گناہ کیے اور ان پر عذاب مسلط ہو گئے، ہمارے گناہ پہلی قوموں سے کہیں اور بڑھ چکے ہیں۔ تنہائیوں کے گناہ الگ ہیں، اعلانیہ طور پر گناہ الگ ہیں، چھپ کر کیے ہوئے گناہ الگ ہیں، کسی کے ساتھ میں مل کر کیے ہوئے گناہ الگ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دین تمام لوگوں کے لیے یکساں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ دین کا معاملہ بہت آسان ہے، لیکن ہم نے پیچیدہ بنا دیا اس کو، بہت ہم نے اتنے اس کے اندر مشکلات پیدا کر دی کہ آج کے دور میں اگر مسلمان صحیح طریقے سے چلنا چاہے دین پر نہیں چل سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر رہ رہے کافروں نے بڑا پریشان کیا، تکلیفیں پہنچائیں، آئے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تم حبشہ کی طرف ہجرت کر کر چلے جاؤ۔ 80 افراد حبشہ کی طرف ہجرت کر کر گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہجرت کی اور وہاں کے بادشاہ کے وہاں جا کر رہنے لگے، دوسرے ملک میں جا کر رہنے لگے۔ جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ مسلمان مکہ چھوڑ کر دوسرے ملک چلے گئے، وہ مکہ سے نکلے اور انہوں نے بادشاہ کے لیے بڑے بڑے تحائف، بڑی بڑی چیزیں خریدی تاکہ جو مکہ سے مسلمان و حبشہ کے اندر چین و سکون سے رہ رہے ہیں ہم ان کو لے کر آئیں گے، پھر تنگ اور پریشان کریں گے۔ تو جب وہاں پہنچے اور
حبشہ کے بادشاہ سے بات چیت کی، اس کے سامنے تحفے تحائف پیش کیے اور کہا کہ ہمارے ملک سے، ہمارے علاقے سے کچھ لوگ آپ کے ملک میں آ گئے اور وہ ہم سے باغی ہو کر آئے ہیں، ہم سے ناراض ہو کر آئے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ بادشاہ بھی عیسائی تھا، اس نے کہا جب تک میں دوسرے فریق کی، دوسرے مد مقابل کی بات نہ سنوں تب تک میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ ایک طرف صحابہ کی جماعت ہے، ایک طرف مکہ کے کافر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں جو رہنمائی کرنے والے، ان میں جو امیر تھے، بات کرنے والے تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی کے بھائی تھے۔ تو انہوں نے، مکہ والوں نے کہا کہ بغاوت کر کے دوسرے ملک آپ کے ملک میں آ گئے، ہم چاہتے ہیں کہ حوالے کر دیں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ باتیں بیان کی تھی۔ سب سے پہلی بات کہ کننا جاہلین، کہ ہم مکہ کے اندر جہالت بھری زندگی گزار رہے تھے۔ جہالت یہ تھی کہ اپنے نہ تو چھوٹوں کا ادب تھا، نہ بڑوں کا ادب تھا، نہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ تھا، نہ بڑوں کے ساتھ حسن سلوک تھا۔ ہم اندھیرے کے اندر، تاریکی کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور دوسری بات کہ کننا نشرب، ہم میں سے ہر شخص شراب پیتا تھا، شراب کا عادی بنا ہوا تھا۔ اور فرمایا کہ ہم میں سے جو طاقتور تھا وہ ضعیف، کمزور کو ستاتا تھا، پریشان کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے گنوا رہے ہیں، جو جہالت کا دور تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور تھا کہ زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، وہ دور گنوا رہے ہیں۔ ذرا اس دور کی تاریخی دیکھو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھی، اور آج کے ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں، اپنی نافرمانیوں کو اور اپنے گناہوں کو دیکھیں کہ ہمارے گناہ وہی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جہالت کے دور میں تھے۔ سارے گناہ ہم لوگ وہ کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی، اپنی گھریلو زندگی، اپنے پڑوسیوں والی زندگی، اپنے رشتہ والوں زندگی، اپنے دوست احباب کے ساتھ زندگی کیسے گزاری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال۔ کتنا لمبا زمانہ ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ لڑکی اچھی ہونی چاہیے، بہترین ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، لیکن یہ فکر نہیں ہوتی کہ دیندار بھی ہونی چاہیے، یہ فکر نہیں ہوتی کہ گھر کو چلانے والی بھی ہونی چاہیے، یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے گھر کو سنبھالنے والے ہوئی چاہیے۔ ہم کبھی لڑکی سے یہ نہیں پوچھتے ہمیں قرآن پڑھ کر سنا دو، بی اے ایم اے کی ڈگری تو پوچھ لیتے ہیں، لیکن ہم قرآن اور حدیث کے بارے میں نہیں پوچھتے۔ میرے دوستو، گھر کے اندر دین جب آئے گا جب عورتوں کے اندر دین ہوگا۔